دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ اقبال کے کچھ مصرے یاد آ گئے کہ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر۔ اصل بات تو یہی۔ اچھا اب آئیے ذرا آیت نمبر 72 اور 73، یہ چونکہ ظاہر ایک ریلیونسی ہے اس میں، تو اس پہ ذرا گفتگو فرمائیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، آیت نمبر 72 اور 73 میں جو مضمون بیان ہوا ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے ابھی جو آپ نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار پڑھیں، اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں گفتگو پلیز۔ ہمارے جو اسلاف ہیں نا، یہ حقیقت کے قریب رہنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے وہاں یورپ کے یونیورسٹیوں میں رہ کر دیکھا ہے کہ وہاں مسلمانوں کے لیے کیا فتنے تیار ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسا۔ اور علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے خلاف کیا سازش تیار ہو۔ ایسا ہی، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ یورپ نے، کفر نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ایک نیا علم متعارف کروایا جس کا نام ہے الاستشراق اورینٹلسٹ۔ جی۔ یہ افراد تیار کیے اور انہوں نے اس علم کے ذریعے مسلمانوں کی تہذیب کو پڑھ کے رکھنے پیدا کیے۔ جب تک ہم تہذیب مغرب کو نہیں سمجھیں گے، ہم مغرب کو شکست نہیں دے سکتے۔ کسی بھی مملکت کی بلندی پہ پہنچی ہوئی تہذیب کو انسان جانے بغیر اس قوم کو ہٹا نہیں سکتا جب تک اپنی تہذیب کو نہیں پڑھے گا اور اس کو نہیں پڑھے گا۔ بالکل ایسا۔ ہمارے نوجوانوں کو ضروری ہے اس بات میں کہ ان کا کلچر پڑھنے کے بجائے پہلے اسلام کا کلچر پڑھیں اور پھر اس کے بعد تہذیب مغرب سے آگاہی حاصل کریں۔ اس کے بعد ہم اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ مسلمان ان کا کیسے مقابلہ کریں۔ مطلب قرآن و سنت کی انک لگی ہوئی ہوگی نا، ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ۔ یہ جو تھرڈ پارٹی ہے نا، تیسرے والی جنس، یہ جو مسلمانوں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، منافقین کی جماعت، ان کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے بتائیں کہ اگر کوئی آزمائش آتی ہے نا آپ پر، بندے شہید ہو جاتے ہیں یا جنگ سخت ہوتی ہے، تو یہ جانے سے پہلے بھی ڈراتے، اور جب مسلمانوں کے بارے میں خبر پہنچتی ہے تو بھی خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نہیں تھے۔ جیسے مسلمان جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں نہ جانا، وہاں 3000 بندہ کھڑا ہے تو تمہارا قیمہ بنا دیں گے۔ پہلے ڈرایا، پھر جب مسلمان چلے گئے تو مسلمانوں کی ایک حصے کو کاٹ کے واپس چلے گئے کہ ہمیں نقصان نہ ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ، یہ عہد کی بات کر رہے ہیں۔ جی جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے رحمت کا دریا لٹا دیا، اپنی کرم نوازی فرمائی، تو پھر حسرت سے کہا کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی مال ملتا۔ ان کے لیے قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ یہ نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے، نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ مشکلات کو برداشت کیا، نہ آسانیوں کے دروازے ان کے لیے کھلے، صرف حسرت کی زندگی انہوں نے گزاری کہ جب یہ خیال کرتے کہ ہم جائیں تو پھر خیال آتا ہے کہ اگر مارے گئے تو کیا بنے۔ یعنی یہ 72 اور 73ویں آیتوں میں اللہ تعالیٰ منافقین سے منافقین سے خطاب۔ اس میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیر در منصور کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے لکھا کہ جو شخص میدان جہاد میں جائے اس کا ارادہ نہ ہو کہ میں نے لڑنا ہے، صرف اس لیے جائے کہ میرے جانے سے مسلمانوں کے لشکر میں اضافہ ہو جائے، اوکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں کے لشکر میں اضافے کی وجہ سے 8 انعامات اس کو دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ نمبر 1، اگر یہ شہید ہو جائے تو پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ ٹھیک، صحیح۔ نمبر 2، برزخی نظام جتنا بھی ہے وہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، فرشتے آئیں گے، منکر نکیر قبر میں آئیں گے، لیکن یہ نہیں پوچھیں گے من ربو کا۔ نمبر 3، پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے مالا مال اس طرح کرتا ہے کہ قبر میں عزت اور وقار کا حلہ عطا فرماتا۔ اللہ۔ نمبر 4 فرمایا وقار کا تاج دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جنید بھائی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے، کس لیے؟ جب یہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں اپنی قوم کو انفسائز کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جسم میں، جس کے دل میں جہاد کا جذبہ ہے،
اگر وہ اپنے بستر پر بھی شہید ہو گیا تو اللہ قیامت والے دن مجاہدین کی صف میں اٹھائے گا. سبحان. اور منافقین اس خیال سے بالکل عاری تھے. وہ کہتے تھے نہ ہی جانا پڑے اور بغیر جائے اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما دے. تو حسرت میں زندگی انہوں نے گزاری اور ناکامی میں زندگی گزاری. نہ دنیا میں نعمت ملی نہ آخرت میں ان کو کچھ. یعنی ان دونوں آیات کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو اس پہ معاذ اللہ خوش ہوتے، اور اگر کامیابی حاصل ہوتی تو ان کو حسرت یہ نہ ہوتی کہ ہم جہاد پہ کیوں نہ گئے، حسرت یہ ہوتی کہ کاش ہم ہوتے تو مال ہمیں مل جاتا. خود غرضی خود غرضی بنیاد پرستی. ٹھیک.